السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جناب میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے میری ویڈیو کو۔ تو چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے۔ تو عنبر کی ویڈیو میرے سامنے سے گزری تو میں نے کہا چلو دیکھ لوں اس میں ہے کیا۔ تو عنبر کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں مجھے ایسے لگا کہ وہ کچھ فرما رہی ہیں کہ صبح 12 بجے میں اٹھی۔ تو بی صبح 12 بجے نہیں ہوتی، دوپہر کو اچھی خاصی دوپہر ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 12 بجے دوپہر کہو، صبح نہ کہو، کیونکہ وہ فجر کا ٹائم نہیں ہوتا، اس میں ظہر کا ٹائم شروع ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ میں نے دیکھی کہ عنبر کے پاس تو پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اور ویڈیوز وہ کب سے بنا رہی ہے، شادی سے بہت پہلے کی، تو پھر اس نے قربانی کیوں نہیں کی؟ یہی سوچنے والی بات ہے۔ آرام سے کر سکتی تھی قربانی، اور لیکن اس نے نہیں کی۔ پارلر جب یہ لوگ جا رہے تھے تو ان کو چاہیے تھا، گڑیا اور عنبر کو، کہ وہ بھابھی کو بھی ساتھ ہی لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیچاری تو یا تو گھر سنبھال رہی ہوتی ہے یا پھر بچے سنبھال رہی ہوتی ہے ان کے، ٹھیک ہے، اپنے بھی اور نندوں کے بھی۔ تو بس یہ ہے۔ ویسے مجھے ویڈیوز میں ابراہیم کو دیکھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ایک پیارا بچہ ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ ویسے اپنے بابا اور پھپھو کی پہ گئے ہیں، زیادہ تو نہیں لیکن کسی حد تک، لیکن اس کی اپنی ہی ایک الگ شکل ہے۔ اور بس میں یہی کہوں گی کہ بہت کیوٹ بچے، اللہ نظر سے بچائے۔ اور عنبر جو ہے تو میں تو حیران ہوں، اتنا پیسہ کمانے کے بعد قربانی نہ کرنا تو گناہ ہی ہے، اور اگر یہ کنجوسی کری ہے تو وہ بھی غلط ہے، یا پھر اگر یہ شاہزیب کو پریشر میں لانے کے لیے نہیں کر رہی کہ سارا کچھ شاہزیب پہ ڈال دے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں قربانی کے، تو وہ کہاں سے کرے گا؟ ایسے میں تو ظاہری بات ہے لائف پارٹنر ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایسے ہی تو نہیں بولتے کہ گاڑی کے 2 پہیے، سائیکل کے 2 پہیے، تو ایک دوسرے کے کام تو آنا چاہیے۔ اور اگر عنبر اپنے شوہر سے زیادہ کما رہی ہے تو اس کو تو اچھا لگنا چاہیے۔ اور بس یہی بات ہے، کیونکہ یہ جو لڑکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتی، وہ ان کا ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ چڑھ کے رہیں، ہم اس پہ روب ڈال کے رہیں۔ تو ہر شوہر ایسا نہیں ہوتا، ہر مرد ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اکڑ ہوتی ہے۔ ویسے عنبر، عید بھی تمہارے شوہر نے تم دونوں کے بغیر کی، تم لوگوں کے ساتھ نہیں کی، حالانکہ دیکھا جائے تو بیٹے کی تو پہلی عید تھی، اور آپ کے شوہر کو اتنے پیارے سے بیٹے کا خیال بھی نہیں آیا۔ حیرت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عید تو ظاہر سی بات ہے فیملی آپس میں ہی جو مناتی ہے اس کی اور ہی بات ہوتی ہے۔ آپ آ گئی ہیں ادھر، اور شبانہ اپنی ماں کے ساتھ آپ عید گزاری ہیں، کیا مزہ آ رہا ہوگا آپ کو؟ کوئی فرق محسوس ہوا کہ نہیں ہوا کہ عید سے پہلے، شادی سے پہلے والی عیدیں جو آپ نے گزاری وہ اچھی تھی، یا پھر یہ والی اچھی ہے جو ابھی شوہر کے بغیر گزاری ہیں؟ یہ وہ فیلنگ ہے جو ہر لڑکی کے اندر ہوتی ہے، اور آپ کے اندر بھی ہوگی۔ اور عنبر، ویسے ایک بات کہوں، یہ ایک بات غلط کر دی آپ نے کہ جو آپ نے گھر لیا وہ اپنے ان لاس کو نہ بتاتی، پہلے ان سب کو اچھے سے سمجھ لیتی، پرکھ لیتی کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اور ایک بات کہوں نہ کہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے گھر ہی نہیں گئی، اور اگر ایسا ہے تو کوشش کرے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھے ٹرمز کر لیں، کیونکہ یہ اس سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب تو خیر سے ایک عدد بیٹے کی ماں بھی ہو، اور دوسری بات یہ کہ اب آپ کا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اپنی ماں کا گھر ہزار اچھا ہو، لیکن ہر بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی خوش ہوتا ہے۔ اور ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ میری باتیں آپ کو ضرور سمجھ آئیں گی۔ اور لائف میں رنگ ہو نہ ہو، ہر بندہ اپنی لائف میں خود رنگ بھرتا ہے، اور کوئی پلیٹ میں سجا کے تو نہیں کہہ سکتا نا کہ بی یہ لے لو اور اپنی لائف میں رنگ بھر لو۔ ہر چیز کے لیے ایفرٹ بندہ خود ہی کرتا ہے اپنی لائف میں،
اور شادی کے بعد تو ساری چیز پھر جو میاں بیوی ہیں وہ خود ہی کرتے ہیں. شادی سے پہلے ماں باپ کے ذمے ہوتا ہے اور شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی کی ذمہ داری بن جاتا ہے. ویسے معطر بھی تو میں سوچ رہی تھی بڑی سیدھی ہے لیکن وہ بھی سیدھی تو نہیں ہے. اس کی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی تیز اور چالاک ہے اور بس چاپلوسی کیمرے کے سامنے کی حد تک کی ہے. بڑی اچھی بن جاتی ہے, نیک پروین بن جاتی ہے, لیکن وہ تو نیک ہے نہیں. یہ بات اب پتہ چلی. کوئی خود کو کتنا چھپا سکتا ہے, فیس پہ کتنا ہی ماسک چڑھا لے, لیکن ایک نہ ایک دفعہ وہ اپنے فیس سے ماسک ضرور ہٹاتا ہے. ویسے بھی شبانہ کو کسی اور سے کام کروانے کی کیا ضرورت پڑی کہ وہ گھر میں ماسی رکھے. بڑی بہو جو ہے خیر سے, اور پھر کچھ ہی عرصے میں دوسری بہو کو بھی ٹریننگ دے کے رکھے گی تو وہ بھی ایسی ہو جائے گی. اور معطر کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھ کے میں نے نوٹ کیا کہ اس کا غصہ کوئی اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. اب خدا جانے وہ غصہ اسکول والوں پہ تھا جو نکل رہا تھا یا کسی اور کا تھا جو کہ اسکول کے نام پہ وہ غصہ نکال رہی تھی اپنا, تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور دوسری طرف امبر جو ہے وہ فلٹر لگا کے ویوز کے لیے اپنے بیٹے کی ویڈیوز اور ریلز بنا رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ مزہ نہیں, کوئی خاص ویوز نہیں آتے اس کے. اور ان کی فیملی میں نا ویسے ایک بات ہے, لطیفے بڑے ہوتے ہیں. اب یہ جو مظہر ہے تو مظہر نے گڑیا کو کہا کہ ویڈیو میں تمہارا منہ بہت بڑا لگتا ہے. تو اب بندہ پوچھے, مطلب میں اپنی ہنسی نہیں روک سکی اس بات پہ, ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ پھر گھر سے باہر والوں کو برا کیوں کہتے ہیں, آپ کے تو اپنے گھر میں ہی آپ کو ایسے بولا جاتا ہے. حد ہے بھائی. اس بات پہ تو ضرور شبانہ جی کو, امبر کو اور گڑیا کو سوچنا چاہیے کہ بھئی باہر والوں کو ہم پیچھا چھوڑ دیں اور اپنے گھر والوں کو ہی سیدھا کر لیں, وہی غنیمت ہے. اور معطر کی ویڈیو سے ویسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہ سوچ کے ویڈیو ڈالی ہوگی ہم تو یوٹیوبر ہیں, یہ اسکول والے کیا چیز ہیں, ہمارے آگے پیچھے پھریں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. اور معطر کو وہ ویڈیو پھر پرائیویٹ کرنی پڑی, اور پھر جب دوبارہ اس نے اپلوڈ کی تو اس میں اچھی خاصی کانٹ شانٹ کر چکی تھی. اور معطر نے تو حادی کر دی, ویڈیو میں اسکول کو برا بھلا بول رہی ہے, اپنا نہیں پتہ اسے کہ ساس نندوں کے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے, اور پھر ویڈیو بھی بنا رہی ہے. سارا الزام اس نے اسکول والوں پہ اٹھا کے ڈال دیا. اسے چاہیے کہ پہلی ترجیح جو ہے اپنی فیملی کو دے, اپنے بچوں کو دے, ان بچوں کو ٹائم دے. آج کل کے دور میں اتنا کمپٹیشن ہے, بہت زیادہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹائم میں بھی ہوتا تھا لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے کمپٹیشن. اور شبانہ جی آپ سے تو خیر میں یہ کہوں گی کہ معطر بھی کسی کی بیٹی ہے, اور شبانہ جی ویسے کیوں نہیں آپ ہیں جیسے دکھتی ہیں, ہونا چاہیے نا, ورنہ پرائی بیٹی کو تو آپ پیس رہی ہیں جو آپ کے گھر میں ہی ہیں, اور اپنی بیٹیاں آپ کے بستر توڑتی رہتی ہیں. ویسے معذرت کے ساتھ لاہور والا جتنا بھی برا صحیح امبر کا دیوانہ تھا, اور ویڈیو میں بھی کہہ رہا تھا کہ میں امبر کو نہیں چھوڑنے والا, اور امبر کے صدمے میں کیا حال بنا لیا تھا اس نے, آپ سب کو یاد ہی ہوگا. اپنے گھر والوں کے خلاف بھی ہو گیا تھا. لاہور والے جتنے بھی برے تھے, پر نوکر چاکر والے تھے, بڑا گھر تھا, سب کچھ تو تھا ان کے پاس, اور تو اور لال پری سے تو لاکھ درجے بہتر محسن کی ماں, ٹھیک ہے. اور محسن کی ماں جو ہے وہ بڑی اچھی ساس ثابت ہوتی, کیونکہ ابھی جو لال پری ہے اس کے تو خیر ٹشن آپ نے دیکھ لیے ہوں گے کہ ریڈ لپسٹک لگا کے کیسے بنی ہوتی ہے. اور بس وہ جلد بازی بھی کر دی انہوں نے. جلد بازی والی شادیاں عموماً ایسی ہی ہوتی ہیں, اللہ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے. تو انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.